بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی جائز مراد مانگنا چاہتا ہے جو ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو تو ہر نماز کے بعد مرد حضرات مسجد میں اور عورتیں گھر میں سورہ فاتحہ اس طریقے سے پڑھیں جس ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے۔ یہ نہایت آسان اور بابرکت عمل ہے۔ آپ کو یہ عمل سجدے میں سر رکھ کر کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے وہ جائز مراد یا حاجت مانگنی ہے جس کے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر جائز دینی مراد قبول فرمائے گا اور آپ کے دکھ درد دور کر دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق یہ سورہ فاتحہ کا انتہائی بابرکت وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اس عمل سے رزق میں برکت ہوگی اور مشکلات حل ہوں گی۔ سورہ فاتحہ کا عمل نوٹ کر لیں۔ اس سورت میں 7 آیتیں ہیں۔ 3 آیتیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے لیے اور 4 آیتیں بندے کی دعا اور ہدایت کے لیے ہیں۔ کتابوں میں ملتا ہے کہ ابلیس نے 4 مرتبہ رویا۔ ایک جب اس پر رب کی لعنت ہوئی، دوسرا جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، تیسرا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی و رسول بنایا گیا، چوتھا جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ یہ سورت ابلیس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ کی دعا نہایت بابرکت اور نفع بخش ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بندے کو صراط مستقیم کی ہدایت دے دیں اور اسے بندگی پر اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں تو دنیا و آخرت میں کوئی شر اسے چھو نہیں سکتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہ مانگتا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ فاتحہ سب سے پہلی لکھی گئی ہے اور نماز میں قرأت بھی اسی سے شروع ہوتی ہے۔ اس کا نام ام الکتاب اور سورۃ شفا بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے، یہ ہر مسئلے کا حل اور ہر مرض کی دوا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی جائز مراد مانگنی ہے جو پوری نہ ہوئی ہو تو ہر نماز کے بعد مرد حضرات مسجد میں اور عورتیں گھر میں سورہ فاتحہ اس طرح پڑھیں کہ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچیں تو 21 مرتبہ یہ آیت پڑھیں۔ جب 21 بار مکمل ہو جائے تو سورہ فاتحہ مکمل پڑھ کر سجدے سے سر اٹھائیں۔ آپ کو سورہ فاتحہ سجدے میں سر رکھ کر پڑھنا ہے، پھر اللہ سے وہ مراد مانگنی ہے جس کے لیے عمل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ جائز دعا قبول ہوگی۔ جب مصیبتیں آئیں یا مشکلات ہوں یا آپ سخت پریشانی میں ہوں تو سجدوں کے ذریعے اللہ کو راضی کیجیے۔ سجدہ ہر پریشانی کا علاج ہے۔ سجدہ ایسی عبادت ہے جس پر ساری کائنات کا اتفاق ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کی قریب ترین ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں کثرت سے دعا کرو۔ سجدہ زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے پر آسمان کی بلندیوں تک پہنچاتا ہے۔ لہذا جب مصیبتیں آئیں یا آپ مشکلات میں گھر جائیں تو دن میں کسی بھی وقت گھر یا مسجد کے صحن میں قبلہ رو ہو کر سجدے میں سر رکھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں اور ایاک نعبد و ایاک نستعین 21 بار پڑھیں۔ انشاءاللہ جو بھی جائز حاجت ہوگی جلد پوری ہوگی۔ مقصد کے حصول تک یہ عمل روزانہ جاری رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سجدے میں دعا مانگنے والوں کے قریب ہوتا ہے اور راز و نیاز کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اللہ سے امید لگانے والوں کی وہ لازمی سنتا ہے۔ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ اللہ کے ہاں وافر نوازشیں اور بلند مقام پاتا ہے۔ سورہ فاتحہ سے متعلق علامہ ابن قیم کا عمل بھی نوٹ کریں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر جسم میں کہیں درد ہو تو درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور پھونک دیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آرام ملے گا۔ اگر دن میں 1-2 مرتبہ یہ عمل کریں تو آپ کو آرام آئے گا۔ اگر اول و آخر درود شریف پڑھ لیں تو بہتر ہے، یعنی سورہ فاتحہ سے پہلے اور بعد میں درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ یہ سنت نبوی ہے کہ اگر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر درد کی جگہ پر پھونک دیں یا پانی پر دم کر کے پی لیں تو انشاءاللہ درد سے نجات ملے گی۔ حقوق العباد لازمی پوری کیجیے
اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیے، کیونکہ اللہ تعالی حق تلفی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق معاف فرما دے گا، مگر حقوق العباد جو آپ نے ادا نہیں کیے وہ معاف نہ ہوں گے، ان پر سزا ہوگی اور نیکیوں سے ادا کیے جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سورہ فاتحہ کی برکات و فوائد دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں سرخروئی عطا فرمائے، آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ نیچے کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔